اس لیے کہ سمجھانے کے لیے بات ہی ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہے نہیں، اور کیا کرے. اللہ نے بھی کلام اتارا ہے، اپنی بات اتاری ہے. تو حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو. یہ بات اس وقت پیش آئی تھی کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میلا کچالا، بال بکھرے ہوئے، ایسی شکل میں. آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ جی ہاں میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو لونڈے غلام بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں. تو فرمایا جب تمہارے پاس نعمتیں ہیں تو تم پر نعمت کا اثر ہونا چاہیے. کہ تم کو اللہ نے پہننے کے لیا ہے تو میلے کھوچے کو، تم کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے تو اپنی حالت بھی اچھی بناؤ. تو ایک طریقہ بتایا، کیونکہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ طریقوں کی تعلیم دے. لوگ طریقے جانتے نہیں ہیں، اپنے طبیعت کے تقاضے جانتے ہیں، کھانا پینا سونا، یہ تقاضے طبیعت کے تقاضے ہیں. جانور میں بھی ہوتا ہے، انسان میں بھی ہوتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں. لیکن اپنی زندگی میں کیا طریقے ہونے چاہیے جس سے آدمی اس راستے پر چل کر اللہ سے ملے. طریقے من راستہ. تو کون سا راستہ؟ کہ وہ راستہ کہ جس راستے پر سے گزر کر کے وہ اللہ سے ملے، اور اللہ سے حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو یا اللہ سے راضی ہو. اس طریقے کی تعلیم دینے کے لیے نبی آتا ہے، کیونکہ نبی کو ان باتوں کی تعلیم اللہ دیتا ہے. ہاں، نبیوں کو ان باتوں کی تعلیم اللہ دیتے ہیں. اس لیے نبیوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے. کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو اللہ مانو، پھر اللہ کا پیغام لے کر نبی آوے تو نبی کی بات مانو، اور نبی کا اپنے آپ کو تابعدار کرو، کیونکہ نبی اللہ کا منشا اور اللہ کی مراد سمجھانے کے لیے آتے ہیں. جب نبی اللہ کی مراد اور منشا سمجھا دے اور اس پر وہ چلے تو پھر یہ آدمی سے اللہ راضی ہوگا. اور یہی اصل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کو اخلاص نیت کہتے ہیں دوسری زبان میں، کہ اللہ کا راضی ہو جانا. کہ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اخلاص نیت سے، اتباع سنت سے، دین پر استقامت سے، اپنے گناہوں پر ندامت سے. یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کر کے پچھتانے لگا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کیا، تو اللہ کو اس کی یہ ندامت پسند ہے. لأن الندامت توبۃ، کیونکہ ندامت جو ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتی ہے، وہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے. کیا وہ اپنی پہلی حالت سے ہٹا ہے اور دوسری اس حالت سے وہ پریشان ہے، اسے پچھتا رہا ہے. تو قرآن ندامت و توبۃ، کہ ندامت آدمی کو ہو گئی، پچھتاوا ہو گیا اپنے گناہ غلطی پر، کہ یہ اس کی توبہ ہے. اور توبہ کہ توبہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا پہلا دروازہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کا پہلا دروازہ ہی توبہ ہے. التائبون العابدون السائحون الراحون، یہ کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سیر سیاحت کرنے والے، یہ اصل لوگ ہیں. تو پہلی اطاعت کا دروازہ کہ زندگیوں میں توبہ آئے، زندگیوں میں توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اطاعت اس کو کہتے ہیں جو اپنی غلط زندگیوں سے اللہ کی طرف لوٹ کر آئے. نبی جب آتا ہے تو وہ اس سنت کو قائم کرتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں توبہ آئے. کافر کفر سے توبہ کرے، کافر کفر سے توبہ کرے، اور عاصی اور گنہگار گناہوں سے توبہ کرے. جی ہاں،
اس لیے اپنی ہر کمی کمزوری سے توبہ کر کے اگلی منزل پر جاوے، اگلی منزل پر جاوے، اللہ کی طرف آگے بڑھے۔ یہ ہوتی ہے دعوت کہ اپنے اطاعت میں، اپنے تابعداری میں اللہ کی طرف آگے بڑھو۔ یوں کہا کہ سابقو، آگے بڑھو۔ آدمی کا نفس جو ہے وہ گھبراتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ گھبرا ہے نہانے سے، کپڑے بدلنے سے، بال کٹوانے سے، ناخن کٹوانے سے۔ ہاں، جتنی اس کی مصلحت کی چیز ہے اس سے وہ گھبراوے۔ اگر اس کو کھانا کھیلنے کے لیے چھوڑ دو تو خوش، ہاں، لیکن اسے ماں باپ اس کو کھانا کھیلنے کے لیے نہیں چھوڑتے، نہیں تو وہ تو آوارہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو پابند کرتے ہیں۔ جو پابند کرتے ہیں تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، اسکول میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، پابند رہو، نماز پڑھو۔ تو اس کا النفس کالطفل، کہ آدمی کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے کہ اس کو کھانے کھیلنے پر چھوڑ دو تو خوش، لیکن اس کو کھانے کھیلنے پر چھوڑنے کے لیے اس کے ماں باپ اگر سمجھدار ہوں گے تو کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ جتنے ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں اتنے وہ اپنے بچوں کی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ روایتوں میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ نرم، ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ روز خطبات حضرات جو ہے وہ خطبے میں پڑھتے ہیں کہ تمام امت میں سب سے رحم دل کون ہے؟ کہ ابو بکر۔ لیکن ابو بکر اپنے بچوں پر بوجھ رکھتے تھے۔ جی ہاں، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سیرت عائشہ، پڑھنی چاہیے۔ ہمارے سیاسی کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے علم و ذکر میں ان کی کوئی ترقی نہیں ہے۔ حرکت میں ترقی ہے، علم و ذکر میں ترقی نہیں ہے۔ اور علم و ذکر ہی اصل ہے کہ گاڑی پٹری پر ہوگی تو منزل کو پہنچے گی، گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے تو کیسے پہنچے گی؟ علم و ذکر تو دین کی پٹری ہے جس پر گاڑی چلے گی۔ کیا آپ کے ہاں گاڑی بغیر پٹری سے چلتی ہے؟ دنیا میں کہیں بھی نہیں چلتی، دنیا میں کہیں بھی نہیں چلتی۔ کہ زندگیوں کے لیے ریل کی پٹری کی طرح لائنیں بنی ہوئی ہے۔ وہ کون سی لائن ہے؟ کہ وہ علم و ذکر کی لائن ہے، علم و ذکر کی لائن ہے۔ امت کو علم و ذکر دیا گیا ہے، خالی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ یہ دعوت بہت بڑا عمل ہے، یہ دعوت بہت بڑا عمل ہے۔ یہ دعوت بہت بڑا عمل اس لیے ہے کہ اس سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ دعوت اس لیے بہت بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آتی ہے۔ دعوت اس لیے بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رسول سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دعوت اس لیے بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کے حقوق کی پہچان ہوتی ہے۔ دعوت اس لیے بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت سمجھ میں آتی ہے۔ تو دعوت کی عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کی دعوت کی عظمت کے کیا کیا وجوہات ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہ اس کے وجوہات ہیں کہ دعوت کیوں بڑی چیز ہے، کہ وہ اس سے بڑی ہے کہ دعوت جیسے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ ہاں، نبی کی دعوت ہے یہ۔ پہلا نبی آدم علیہ السلام کے بعد جس پر دین آیا اور بے دینی سے ان کا مقابلہ رہا وہ نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے یہ دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اے میری قوم، ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر یہ بات نہ بنی تو پھر مجھے تمہارے اوپر بڑے عذاب کا خطرہ ہے۔ یہ ان کی دعوت کا مضمون ہے کہ اللہ سے وابستگی۔ یہ دعوت کی عظمت اس وجہ سے ہے
کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، بندگی کا تعلق، اور وہی اصل ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے، اور پھر اس بندگی میں اور اس عبادت میں سچا ثابت ہونا ہے اور صحیح ثابت ہونا ہے، صحیح بھی ہو سچا بھی ہو، صحیح بھی ہو سچا بھی ہو۔ صحیح ہوگا صحیح علم سے، جب کسی چیز کا علم صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز بھی صحیح ہوتی ہے۔ ہاں مشینیں ہے، اگر مشینیں چلانے کا صحیح علم ہے تو وہ مشین بھی صحیح رہے گی اور مشین صحیح چلے گی۔ اگر مشین چلانے کا صحیح علم نہیں ہے تو مشین بھی خراب ہوگی اور چلے گی بھی نہیں۔ تو زندگی کی مشین کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے علم و ذکر کو اتارا ہے میرے بھائی، وہ اب ہماری ہاں سے شاہد پر ہو گیا۔ علم و ذکر شاہد پر ہو گیا تو زندگی جو ہے کمزوریوں میں آ گئی۔ ہاں کہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھنا یہ تبلیغ کا اصلی مقصد ہے۔ کہ دعوت و تبلیغ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ دعوت و تبلیغ کا اصلی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جانے۔ جس طرح نوکر کو اس کے کام کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں، یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری، پھر اس کو پوری کرتا ہے تو اس کو نوکری کا بدلہ ملتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستوں ہم کو دین میں زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی جائے گی کہ دین کہ زندگی کی ذمہ داریوں کا نام ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے پھول ہار کہ وہ پھولوں کے مجموعے کا نام ہے، بہت سے پھول ہوتے پھولار بنتا ہے، ایسے ہی بہت سے اعمال مل کر کے دین بنتا ہے۔ انفرادی اعمال ہوتے ہیں، اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، مالی اعمال ہوتے ہیں، بغیر مال کے اعمال ہوتے ہیں، سفر کے اعمال، حضر کے اعمال، بیماری کے اعمال، تندرستی کے اعمال۔ تو فرماتے تھے کہ دین تو اعمال کی مجموعے کا نام ہے۔ جب آدمی دین کا پابند ہوگا تو یہ سارے اعمال اپنے اپنے وقت پر اس کی زندگی میں آئیں گے۔ سفر میں ہوگا تو سفر کے اعمال آئیں گے، حضر میں ہوگا تو حضر کے اعمال آئیں گے، مالداری میں ہوگا تو مالداری کے اعمال آئیں گے، غریبی میں ہوگا تو غریبی کے اعمال آئیں گے۔ کیوں کہ علم و ذکر کے ذریعے سے ہر حال کا علم دیا گیا ہے۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہر حال میں آگاہی کہ اب کیا کرنا ہے، اب کس چیز سے بچنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے۔ یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو جاننا اور زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا، وہ علم و ذکر کے بغیر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، دنیا کی ذمہ داریاں سمجھنے کے لیے دنیا میں دنیاوی ادارے بنے ہوئے ہیں۔ ہاں دنیاوی ادارے، اس میں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی دین کی ذمہ داریاں، کہ دین کی ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے، اور دین میں دو چیزیں اہم ہے، ایک ایمان اہم ہے، ایک علم اہم ہے۔ ایک ایمان اہم ہے، اللہ سے تعلق کا نام ایمان ہے۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا، لیکن اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ رب بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے۔ یہ تعلق کی شان بتائیے کہ اللہ سے تمہارا کون سا تعلق ہے؟ کہ اللہ سے ہمارا تعلق رب ہونے کا بھی ہے اور معبود ہونے کا بھی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعارف کرایا ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔
قسمیں کھا کر کے کہا کہ تمہارا پروردگار تو ایک ہی ہے، تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، ان الہکم واحد۔ پھر وہ تیسرا معبود ہے وہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، آسمانوں میں جو رہتے ہیں ان کو بھی، زمینوں میں جو رہتے ہیں ان کو بھی، اور ان کے درمیان بھی سب کو پالنے والا، مشرق و مغرب کا وہی رب ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف اپنا معبود ہونے کی حیثیت سے بھی کرایا ہے اور پروردگار ہونے کی حیثیت سے بھی کرایا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔